علامہ اقبال نے بہت پہلے ہمیں اس صورتحال کے بارے میں بتا دیا تھا کہ جو آج مسلم امت میں ہم دیکھ رہے ہیں. مغرب کی جمہوریت کے بارے میں بھی اقبال بتا چکے ہیں کہ ظلم استبداد کا وہ دیو جس کو تم آزادی کی نیلم پری سمجھتے ہو وہ پاؤں مارتا چلا آ رہا, چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر. آج مغرب کی ڈیموکریسی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. پچھلے 10-12 سال کے اندر 10 لاکھ سے زائد بم انہوں نے مسلم علاقوں پر گرائے ہیں. 30-40 لاکھ مسلمان ذبح کیے جا چکے ہیں. 50 لاکھ کے قریب مسلمان مہاجر اور بے گھر ہیں. اور اب جن مسلمانوں کو جن ظالموں نے رسوا اور بے گھر کیا, اب وہ مہاجر بن کے اگر مغرب میں جانا چاہتے ہیں تو ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. اقبال نے اس بات کو بہت پہلے فرمایا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات. جو ضعیف قومیں ہوتی ہیں, جو اپنی حفاظت اور اپنا دفاع نہیں کر سکتی, وہ بے عزت کر کے ہی ماری جاتی ہیں. ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات. سیدی رسول اللہ نے بھی ہمیں اس کے بارے میں اپنی حدیث مبارکہ میں واضح فرما دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم سمندر کی جھاگ جتنے ہوں گے, لیکن دنیا کی کافر قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ کر گریں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر گرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت, مسلمانوں پہ دنیا کی محبت غالب ہوگی اور وہ موت سے خوف کھانے لگیں گے. ہمیں کافروں سے کوئی شکایت نہیں ہے, مگر اس وقت جو کچھ امت رسول کے ساتھ خود اپنے کر رہے ہیں. اقبال نے جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تو اس وقت کہا تھا کہ اپنوں کی سادگی بھی دیکھ, اوروں کی عیاری بھی دیکھ. لیکن حال تو اس وقت یہ ہے کہ اس وقت اپنوں کی عیاری بھی دیکھنے والی ہے. امت مسلمہ میں اس وقت کوئی ایک لیڈر نہیں ہے جو امت کے لیے بات کر سکے. کوئی ایک مسلمان فوج اس وقت امت مسلمہ میں ایسی نہیں ہے کہ جو مسلمان علاقوں کا دفاع کر سکے. ہر جگہ یا تو مسلمان فوجیں تقسیم کر دی گئی ہیں, تباہ کر دی گئی ہیں. عراق, شام, بڑی بڑی مسلمان ممالک, ان کے پاس اب کوئی فوج باقی نہیں بچی. اور وہ ممالک جن کے پاس فوج ہے وہ اپنے دفاع کی جنگ میں لڑنے میں مصروف ہے. پاکستان کی جہاں تک صورتحال ہے, آج ہم یہی چاہتے تھے کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ سے بات کریں کہ پچھلے 10 برس سے یہ فقیر اس پاکستان کے دفاع کی اذان دے رہا, پاکستان کی نظریاتی اور روحانی اساس کو زندہ کرنے کے لیے بھی اور اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی. اللہ کا فضل اور شکر ہے کہ جو اذان ہم نے تقریباً 2007 میں دینی شروع کی تھی, اس کے نتیجے میں جو جنگ دشمنوں نے ہم پر مسلط کی تھی اس کا پانسا پلٹا گیا ہے. دشمن کی بہت بڑی بڑی چالیں رسوا کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قوم اور فوج کو اکٹھے کیا ہے. ٹی ٹی پی ہو, پی ایل اے ہو, ایم کیو ایم ہو, پاکستان کی سیاست ہو, معاشی دہشت گردی ہو, نظریاتی اور روحانی اساس پر حملے ہوں, پاکستانی میڈیا میں غدار ہوں, سیاسی غدار ہوں. اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ کوئی دشمن ایسا نہیں ہے جس پر اس فقیر نے حملے نہ کیے. برسوں پہلے ہم نے اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب تم کو یورپ اور امریکہ سے نکالا جائے گا. اس وقت لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا, لیکن آج جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے, یاد رکھیے گا, اگر اس پاکستان کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ پھر دنیا میں کہیں عزت نہیں دے گا ہم کو. جب پاکستان بن رہا تھا نا, اس وقت بھی لاکھوں لوگ پاکستان نہیں آنا چاہتے تھے, لیکن یہ اللہ کی حکمت اور مرضی تھی کہ مسلمانوں کے اوپر اس میں ہندو درندے چھوڑ دیے. ان درندوں کے خوف سے پھر مسلمانوں نے گھروں کو چھوڑا اور پاکستان کی طرف ہجرت کی, اس مدینے سے, تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کی آباد ہوئیں, ان میں خیر نکلی. جو قربانیاں ہمیں دینی پڑیں, جو ہمیں شہادتیں دینی پڑیں, جو ہماری عزتوں کی قربانی ہوئی, وہ سب اس پاک سرزمین کے لیے تھا جو اللہ کی رضا اور مشیت کے تحت قائم کیا گیا. سایہ خدائے ذوالجلال بھی ہے, سایہ سیدی رسول اللہ بھی اس کے اوپر. اس پاک سرزمین یہی آپ کا گھر ہے, یہی وہ مٹی ہے جس سے آپ کا خمیر اٹھا ہے, اسی میں آپ نے دفن ہونا ہے. انشاءاللہ آخرت میں اسی مٹی سے اٹھائے بھی جائیں گے. یہ پاک مٹی ہے, یہ مدینہ ثانی ہے. اس وقت کم از کم 40-50 لاکھ پاکستانی اس پاک سرزمین کو چھوڑ کر ملک سے باہر جا چکے ہیں. بہترین ڈاکٹرز, انجینئر, سائنٹسٹ, اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ لوگ, اور ان کی جو وسائل, جو صلاحیتیں, جو جوانیاں اللہ نے ان کو دی ہیں وہ اس پاک سرزمین کے لیے استعمال نہیں ہو رہی. جس طرح 47 میں اللہ تعالیٰ نے ہندو بھیڑیے چھوڑ دیے مسلمانوں پر, اب بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستانی واپس اپنے پاک سرزمین میں آئیں, اس پاک سرزمین کی تعمیر کریں. جب ہم یہ بات لوگوں سے کہتے ہیں کہ بہت اعتراض ہم پہ کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں ہے کیا, پاکستان کا تو انفراسٹرکچر ہی ٹھیک نہیں ہے, پاکستان میں تو بجلی پانی گیس کا نظام نہیں ہے, یہاں تو دھماکے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ اپنا گھر اگر انسان کا بوسیدہ ہو
انسان کا اپنا گھر اگر مرمت مانگتا ہو، اس کو ضرورت ہو تعمیر کرنے کی، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ کوئی دوسرا میرے گھر کی تعمیر کرے پھر میں اس میں آ کر آباد ہوں گا، آپ خود آ کے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہو۔ آپ کے پاس اب دوسرا آپشن کیا رہ گیا ہے؟ ٹرمپ جو کچھ امریکہ میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، یہ تو ابھی آغاز ہے، اس کو تو آئے مہینہ نہیں ہوا، آنے والے وقتوں میں وہ کیا کرے گا۔ آپ جو کچھ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ جرمنی میں کیا، یا اسپینش انکویزیشن، وہ جو مسلمانوں کو اندلسیہ سے جب نکالے گئے تو پھر وہاں عیسائیوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ حشر کیا کہ 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے اسپین میں، اور اس کے بعد 400 سال تک اندلسیہ میں کوئی اذان نہیں دی گئی۔ جب ان ظالموں اور سفاکوں کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں کے پاس کہ واپس، جب اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، جب ایک کافروں کے ملک میں آپ اپنی مرضی سے گئے ہیں رہنے کے لیے، جب وہ ملک، جب اس کی زمین تنگ ہو گئی آپ کے لیے، تو اللہ کے اس اشارے کو سمجھے، پاک سرزمین کی طرف واپس آئیں۔ آپ کو وہ عیاشیاں، وہ لگژریز چھوڑنی پڑیں گی، لیکن پاکستان میں ہو سکتا ہے مشکلات و پریشانیاں بھی ہوں، لیکن یہ آپ کی عزت اور آبرو کا محافظ ہے، اس کی تعمیر بھی ہم نے کرنی ہے۔ ہم اپنے باپ دادا کی قربانیوں کو، 50 لاکھ شہداء کی قربانیوں کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اس پاک سرزمین کو ہم ناپاکوں اور پلیتوں کے حوالے نہیں کر سکتے کہ کوئی اور آ کے اس کو ٹھیک کرے پھر ہم آ کے عیاشی کریں گے۔ یہ سب، ہم سب سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں اس پاکستان کے۔ اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں یہاں پر، وہ آپ دیکھ لیجیے، مسلمان دنیا میں کوئی ملک اب باقی نہیں بچے گا جو پناہ گاہ ہو آپ کے لیے۔ کافر آپ کو رہنے نہیں دیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ اب پورے مڈل ایسٹ کا حال آپ نے دیکھ لیا، باقی تمام بڑے بڑے مسلمان ممالک کو ختم کرنے کے بعد اب یہ گلف کی طرف بھی آئیں گے۔ آپ نے سعودی عرب کا حال دیکھا ہے، ڈسٹیبلائزیشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے، لاکھوں پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں، شاید ان کو بھی نکل کر پاکستان آنا پڑے۔ خلیج کی آپ نے حالت دیکھ ہی لی ہے، عرب امارات تو اب ہندوستان سے اتنا قریبی دوست ہو گیا ہے کہ اب انڈین نیشنل ڈے کے اوپر انہوں نے اپنی فوجیں بھیج دی، برج خلیفہ پہ انہوں نے ہندوستان کا جھنڈا بنایا۔ کویت نے پاکستانیوں پر ویزے کی پابندی لگا دی ٹرمپ کے کہنے پر۔ جو کچھ اب پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہے اور خصوصاً پاکستان کے خلاف بھی ہے، کیونکہ ہم ایک صرف اسلامی نظریاتی ریاست ہی نہیں ہے، ہم ایک پاک سرزمین ہی نہیں ہے، ہم اللہ کے فضل سے ایک ایٹمی طاقت بھی ہیں۔ اور کیا اس وقت جو کفار دنیا میں حکومت کر رہے ہیں کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار رہنے دیں گے؟ کسی صورت میں بھی نہیں۔ اور اس کام کے لیے جہاں امریکہ میں اگر ٹرمپ ہے تو پھر ہمارے مشرق میں ایک مشرق مودی، اس کے تو آنے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ یہ درندہ آئے گا اور یہ آ کر مسلمانوں کی زندگی بھی عذاب کرے گا اور پاکستان کے لیے بھی مصیبتیں اور پریشانیاں کھڑا کرے گا، اور وہی ہوا جیسے ہم نے کہا تھا۔ اس کے مودی کے آنے سے مہینوں پہلے ہم نے کہا تھا کہ مودی آنے والا ہے، الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے، لوگوں نے پھر ہمارا مذاق اڑایا کہ الیکشن ہوئے نہیں، آپ کو کیسے معلوم؟ ہم نے کہا بابا جو بات اللہ ہمیں دکھاتا ہے وہ تم نہیں جانتے، ہماری باتوں پر اعتراض کرنے کے بجائے، اس کا تمسخر اور مذاق اڑانے کے بجائے ذرا سنجیدگی سے غور کیا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں شرح صدر اور فراست عطا کرے کہ تم دیکھ سکو کہ اس فقیر کی ڈیوٹی صرف اذان دینے کی ہے، اس فقیر کی ڈیوٹی ایک علامہ اقبال کی سنت کو پورا کرتے ہوئے ایک قوم کو زندہ کرنے کی ہے۔ ہم آپ سے کچھ مانگتے تو نہیں ہیں، نہ ہم نے آپ سے عہدہ مانگا، نہ روپیہ مانگا، نہ پیسہ مانگا، نہ کوئی عزت مانگی، ہم نے تو اس سارے سفر میں جان و مال کے خطرات لیے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں لی ہیں، جیلوں میں بھی بند ہوئے، قتل کے مقدمات بھی بنے، ہماری عزت اور ایمان پر بھی حملے کیے گئے۔ ہمیں اس راہ میں کیا ملتا ہے آپ سے؟ نہ ہم نے کبھی کوئی چیز طلب کی۔ ہم اگر اذان دیتے ہیں تو آپ کے لیے دیتے ہیں، امت رسول کے لیے دیتے ہیں، اس پاک سرزمین کے لیے دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری بات کا ابھی بھی پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے میڈیا میں بدنصیب و بدبخت پلید جو ہماری اس اذان کو، جو امت رسول اور پاکستان کے احیاء کی آخری اذان ہے، آخری چٹان ہے ابلاغی تبلیغاتی جنگ میں، انفارمیشن وارفیئر میں، اس اذان کو دبانے کے لیے میر جعفر میر صادق کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کرتے رہے، جو اللہ تعالیٰ فیصلے کر چکا ہے وہ تو تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ یہ پاک سرزمین قائم رہنے کے لیے بنا، قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس مالک کے محتاج ہیں، ہم اپنے رب کے محتاج ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سلیکٹ کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ڈیوٹی لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تباہ و برباد کرتا ہے۔ بے مالک ہے، بے نیاز ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ سب کے فیصلے کرنے والا ہے۔ تو کچھ فیصلے وہ کر چکا ہے، اور ایک فیصلہ اس میں تکمیل پاکستان کا بھی ہے، غزوہ ہند کا بھی ہے، اس بات کا بھی ہے کہ یہ پاکستان امت رسول کی قیادت کرے گا، اس بات کا بھی ہے کہ امت رسول کے دفاع کے لیے بھی یہی پاک فوج ہے، یہی پاک فوج سیدی رسول اللہ کی بشارت یافتہ بھی ہے، یہ خوارج کے خلاف بھی لڑ رہی ہے، غزوہ ہند کی بھی فوج ہے۔ اور جو کچھ بھی امت رسول میں اگر آبرو بچ گئی ہے کوئی امت کی،
تو اس پاکستان اور پاک سرزمین اور پاک فوج کی وجہ سے. اس بات کو چھوڑیں کہ آج نواز شریف کی حکومت ہے اور آج حکمران پلیت اور ناپاک ہے اور فوج نے یہ کیوں نہیں کیا اور وہ کیوں نہیں کر رہی. اللہ جب چاہے گا سب سے کروائے گا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. آپ اپنی تیاری کریں, آپ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں کہ جب پاکستان کی آج آپ کا امتحان ہے کہ پاکستان کے لیے جان و مال کی کیا قربانی آپ دیتے ہیں. جو اپنی نوکری نہیں چھوڑ سکتا پاکستان کے لیے, کل اس کو اللہ تعالیٰ کیسے نوازے گا اس عزت کے لیے کہ دنیا جہان دو جہانوں کی عزت اس کے نصیب میں لکھی جائے. یہ وقت بڑا نازک وقت ہے. پوری امت رسول تکلیف میں ہے. دشمن نے چھرے نکال لیے, ہر طرف مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور اس وقت پاکستان کی سیاست ناپاک اور پلیت ترین غداروں کے ہاتھ میں. پاکستان کا میڈیا استغفر اللہ رب العالمین, پاکستان امت رسول کی اتنی بڑی خیانت میں مبتلا ہے. اس قوم کو, شاہین بچوں کو, یہ ایک نسل و ایک قوم جس نے تیار ہو کر امت کی قیادت کرنی تھی, اس کو یہ شمشیر و ثنا اول کے بعد طاؤس اور رباب کا سبق دے رہے ہیں. ناچ گانے کی محفلیں سکھائی جا رہی ہیں, برائی بدکاری کی طرف اس کو لگایا جا رہا ہے. مشکل وقت ہے امت کے لیے. ہمارے لیے زمین کا خطہ ٹوٹ کے الگ ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں, لیکن ہمارے ایمان کا حصہ ٹوٹ کے الگ ہو جائے دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے. یہ پاکستان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ پاکستان, اس کی نظریاتی اور روحانی اساس. ہم جب اس پاکستان میں عزت کی سانس لیتے ہیں تو اس کے پیچھے لاکھوں شہداء نے اپنے خون سے آبیاری کی ہے, سینچا ہے اس کو, تو ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. اس کے ساتھ خیانت نہ کیجیے گا کبھی, نہ ہم کبھی کر سکتے ہیں. پاکستان کے حکمرانوں کی بات نہ کریں. یہ دنیا اور آخرت میں رسوائی لکھ دی گئی ہے ان کے لیے. ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, چند سال, چند ہفتے, چند مہینے, یہ فیصلے اللہ کرنے والا ہے. ہم آج اپنی اذان بھی دیں گے, اپنی ڈیوٹی بھی کریں گے. پاکستان کے دشمنوں کو رسوا بھی کریں گے اور ان کو اس پاکستان میں جینے کا حق نہیں دیں گے. اگر وہ پاکستان سے پیار نہیں کرتے دفع ہو جائیں, ورنہ ہماری تلواریں ان کو یہاں دفن کر دیں گے. جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے, اگر دشمن ناپاک اور پلیت نہ ہو تو پھر مقابلے کا مزہ ہی نہیں آتا. یہ ہماری ہستی کی, ہماری زندہ رہنے کی وجہ ہے, ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ دشمن ہمارا جو موجود ہے کہ اس کے خلاف ہم کھڑے ہو کر امت کے دفاع کی اذان دیں, صف بندی کریں, حفاظت کریں, غزوہ ہند میں شریک ہوں. لہذا دشمن کی طاقت سے, اس کی سازشوں سے کبھی نہ گھبرائیے. یہی وہ وقت ہوتے ہیں جب تاریک ترین راتیں ہوتی ہیں, تو یہی وہ وقت ہوتے ہیں جب شیروں اور دلیروں کی پہچان کرائی جاتی ہے, جب پوری امت دیکھتی ہے کہ کون اللہ کے بندے ایسی تاریک راتوں میں کھڑے ہو کر اذانیں دیتے ہیں. ایسی وقت جب پوری امت پہ مایوسی ہو, کون ہے جو صف بندی کر کے امت کی حفاظت کے لیے یا سعادت کی زندگی گزارتے ہیں اور پھر ان کے نصیب میں ہوں تو شہادت کی موت قبول کرتے ہیں. یہ سعید روح ہیں, یہ خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ ان کو حیات طیبہ عطا فرماتا ہے, رزق کریم دیتا ہے اور ان کا حسن خاتمہ ہوتا ہے. یہ ان ناپاکوں اور پلیتوں کی طرح بد نصیب نہیں ہوتے جو ننگے ملت, ننگے قوم, دنیا اور آخرت میں رسوائی. ظاہری دولت اور اختیار اور اقتدار بے شک ان کے پاس ہو, لیکن دنیا اور آخرت میں صرف ان کے نصیب میں رسوائی ہوتی ہے. یہ وقت بابا اقبال کو زندہ کرنے کا ہے. یہ وقت اپنی روحانی اور نظریاتی اساس کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑنے کا ہے. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں جانے کا ہے. یہ وقت آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے امت پہ بھی آزمائشیں اور آئیں گی. ابھی آزمائش کا دور ہمارا چل رہا ہے. قوموں کے عروج و زوال میں یہ وقت آتے ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ یہی مغرب اور امریکہ والے گھاس کھایا کرتے تھے. آج اللہ نے ان کو دنیا میں اختیار دے دیا, یہ آپے سے باہر ہوئے چلے جا رہے ہیں. ایک وقت ہے جب ہم روشنی کے مینار بناتے تھے دنیا میں, پوری دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور علوم ہمارے پاس تھے, عربی زبان میں پڑھائے جاتے تھے. آج ہم رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے سیدی رسول اللہ سے تعلق توڑ لیا, اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک سے تعلق توڑ لیا, اس لیے کہ ہم نے اپنی شناخت, اپنی عزت, اپنی ڈگنیٹی, اپنی غیرت, حب الدنیا و کراہیت الموت میں تبدیل کر دی. ہم اپنی سب کچھ. تو ان جو آنے والے وقت ہیں ان میں گھبرانے کی ضرورت نہیں, حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے, منظم کام کرنے کی ضرورت ہے. منظم کام اس طرح کہ ہر شخص اپنی جگہ پر پاک سرزمین کا محافظ ہو, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار گواہی دے اس بات کی کہ امت رسول کا سپاہی ہے, پاک سرزمین کا سپاہی ہے. انشاءاللہ خیر ہوگی, گھبرائیں نہیں. اس بات سے نہ پریشان ہو کہ روز کی ہیڈ لائن, روز کی خبریں اور پریشانی کی خبریں جو آتی ہیں, قربانیاں دینی پڑیں گی, بہت سخت دینی پڑیں گی. اس قوم کے حکمرانوں نے, اس قوم کی اشرافیہ نے اس امت کو بیچ دیا ہے, اب قیمت ادا کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے گھمسان کی اس ہندوستان کے ساتھ ہونے والی لڑائی میں ہمارے کچھ شہر کے علاقے ضائع ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں,
شاید ہمارے کچھ شہروں پہ دشمن قبضہ کر لے، لیکن انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو ضائع ہونے کے لیے نہیں بنایا۔ ہمارے جغرافیے کو چوٹ لگ سکتی ہے، لیکن جو تقدیر ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے وہ غزوہ ہند کی تقدیر ہے۔ یہ ہندو مشرکوں کا خاتمہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب یہ ہم سے چھیڑ چھاڑ جاری رکھیں گے، جب یہ ہم پر حملہ کریں گے، کیونکہ وہی ایک ریزن بنے گی، وہی ایک وجہ بنے گی کہ جب جواز ہوگا ہمارے پاس پھر ہم بھی تلوار نکالیں اور ایک ہی دفعہ میں اس شرک کا خاتمہ کریں۔ لہٰذا اپنی جگہ پہ ڈیوٹی کیجیے، اس پاکستان سے خیانت نہ کیجیے، سید رسول اللہ سے خیانت نہ کیجیے، رزق حلال کا اہتمام کیجیے، ہر وقت باوضو رہیے، اپنے لیے دعا کریں تو امت رسول اور پاکستان اور پاک فوج کے لیے دعا کریں۔ یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے۔ دعا کی طاقت کو چھوٹا نہ سمجھیں، دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ جب اپنے گھروں میں ہوں، رات کی تاریکیوں میں اٹھیں، اللہ اس کے رسول پر اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ کے رسول پر درود و صلاۃ والسلام پڑھیں، اور یہ آپ کا بہت بڑا ہتھیار ہوگا۔ اور جو اس کے علاوہ کچھ کر سکتا ہے، جو اختیار اور طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، ہمارا تمام تر مشن جو پاکستان کے دفاع کا ہے، بچے گھروں سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں، بچیاں جو گھروں میں بیٹھ کے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کمپیوٹر کے ذریعے پاکستان کا دفاع کر رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہر پاکستانی اس جہد میں شریک ہو سکتا ہے۔ دشمن اپنا کام کرے گا، اس کو کرنے دیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ اور اللہ کے فضل اور کرم سے جو اذان اس فقیر نے 9 سال پہلے دینی شروع کی تھی، اس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ چاہے کوئی وسائل آپ کے پاس ہوں یا نہ ہوں، کوئی ظاہری طاقت آپ کے ساتھ کھڑی ہو یا نہ کھڑی ہو، اگر اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہے تو پھر یہ بہت مضبوط جماعت ہے۔ ظاہراً چھوٹی لگتی ہے، لیکن اصل میں اس جماعت میں اللہ، اس کے رسول اور ملائکہ اور مومنین اور اولیاء سب شامل ہوتے ہیں، اور اس جماعت سے پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس تحریک میں شامل ہوں۔ ہم کوئی فارمل جماعت نہیں ہے، ہماری جماعت کا نام پاکستان ہے، اسلام ہے، ہمارے مسلح دستے کا نام پاک فوج ہے، اور یہی ہماری نشانی، یہی ہماری شناخت۔ پاکستان اور سیدی رسول اللہ کے گنبد خضرا، اس کی نسبت سے ہمارا تعلق اس پاک سرزمین اور امت رسول کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں خیر ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اللہ کے بندے نہ مشکلات اور پریشانیوں پر ماتم اور بین کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہ کامیابیوں پر خوشی سے بحال ہو جاتے ہیں کہ آپ ایسے ہی باہر ہو جائیں۔ اعتدال میں رہیے، ابھی بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی، اللہ کامیابیاں بھی دے گا، چوٹیں بھی لگیں گی، دشمن چند لمحے کے لیے خوش بھی ہوگا، لیکن ہم اس پر کاری ضربیں بھی لگائیں گے۔ یہ ایک جہاد ہے، یہ ایک جنگ ہے، اس کو انگریزی میں ہم 4th جنریشن یا 5th جنریشن وار کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ غزوہ ہند کی تقدیر ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے، اور اب آہستہ آہستہ کھلتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ پاکستان کا، آپ سب کا، پاک فوج کا حامی و ناصر ہو۔ امت رسول کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ امت کے لیے مشکل وقت ہے، آنے والے وقتوں میں اور آزمائشیں آئیں گی۔